الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اعزان محترم سامعین و ناظرین کرام، 18 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی رات شب قدر ہے۔ خداوند عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو حیات دی اور یہ رات ہے اور ہم لوگ پھر سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس عظیم رات کے سلسلے میں۔ شب قدر جو ہے وہ تمام راتوں میں بہترین برتر اور سب سے بالا رات ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، تقدیر لکھے جانے کی راتیں ہیں، گناہوں کی معافی اور بخشش کی رات ہے۔ شب قدر جو ہے یہ بزرگ ترین اور بالا ترین اور سب سے بڑی سند ہے امامت کی، جو 1400 سال سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ جاری و ساری رہے گی۔ ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ افراد جو شب قدر میں شب زندہ دار ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگیں گے انشاءاللہ، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کو بخشوائیں، غفران الہی کو اپنے شامل حال کروائیں، تاکہ خالی ہاتھ پروردگار عالم کی بارگاہ سے اور اس عظیم رات سے وہ نہ لوٹیں۔ میں نے عرض کیا کہ شب قدر جو ہے یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ سال بھر کی تقدیر شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ ہمیں کیا حاصل ہونا ہے، ہم سے کیا لیا جانا ہے، یہ شب قدر میں تقدیر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ سال میں ہمیں کیا نصیب ہونا ہے، رزق و روزی ہماری کیسی ہوگی، کتنی رزق و روزی ملے گی، کیا رزق و روزی ہم سے چھینی جائے گی، کون دنیا میں آئے گا، کون اس دنیا سے جائے گا، حج و زیارت نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے جو کچھ بھی ہمارے لیے اچھا ہو یا برا، خیر اور شر دونوں ہی شب قدر میں لکھا جاتا ہے، اور صرف لکھا ہی نہیں جاتا ہے بلکہ یہ وقت کے امام کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وقت کا امام جب اس کے اوپر مہر لگاتا ہے، سائن کرتا ہے، تو پھر وہ مقدر ہو جاتا ہے، پھر وہ ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں روایات جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد شب قدر ہے۔ اب یہ شب قدر یا شب 19 رمضان ہے یا شب 21 رمضان ہے یا شب 23 رمضان ہے، کہ روایات میں احتمال دیا گیا ہے کہ شاید شب 23 جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب 19 شب قدر نہیں ہے، شب 21 شب قدر نہیں، یہ بھی شب قدر ہے، اور ہمیں شب 19 ہو یا شب 21 ہو یا شب 23 ہو، تینوں شبوں میں ہمیں اپنے اعمال اور اپنی عبادتیں اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے، یہ آخری موقع ہے ہمارے لیے، پتہ نہیں پھر زندگی رہے گی نہیں رہے گی، ہم دوبارہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ زندہ رہیں اور توفیق ہو، سب سے بڑی چیز توفیق ہوتی ہے جو شامل حال ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ زندہ ہیں اور ابھی تک آج 18 رمضان ہو گئی، لیکن بہت ساروں کو توفیق نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس فرصت سے استفادہ اٹھائیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب قدر اس میں پورے سال بھر کے حوادث ہمارے لیے لکھے جاتے ہیں، لہذا اس کو بہت ہلکے میں اور بہت معمولی سی بات کی صرف وہ قرآن سر کے اوپر رکھ کر کے 5 منٹ کے اندر بے قیا اللہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد سے ہم اپنے گھر آ گئے، نہیں، یا مثلا گھر میں بیٹھ کر کے 10 منٹ میں اعمال ہم نے کر، یہ رات پوری رات بھر اعمال کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، پوری رات عبادت کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح، قل الروح من امر ربی، روح جو ہے پروردگار عالم کا امر ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں یہ بحث لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کر دوں، ملائکہ سبھی کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور جب شب قدر ہوتی ہے تو ملائکہ آسمان سے نیچے آتے ہیں، سب کے پاس آتے ہیں، خاص طور سے وقت کے امام کے پاس بھی آتے ہیں وہ۔ خیر، ایئرپورٹ
کا نظام تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. ایئرپورٹ پہ جب جہاز اترنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پائلٹ جب اعلان کرتا ہے، ٹاور جو ہوتا ہے وہاں اعلان کرتا ہے کہ صاحب ہم کو اترنا ہے، ہم اترنا چاہ رہے ہیں، تو ادھر سے جب گرین سگنل دیتے ہیں، لائن کلیئر دیتے ہیں کہ اب آپ اتر سکتے ہیں، فلاں رن وے خالی ہے، آپ اس کے اوپر اتریے، تب وہ اترتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ہم اترنا چاہ رہے ہیں، لیکن ٹاور سے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ابھی کوئی بھی رن وے جو ہے وہ خالی نہیں ہے، آپ اتر نہیں سکتے، یہاں بہت بھیڑ ہے، جہاز کھڑے ہوئے ہیں یا جہاز اتر رہے ہیں، آپ یہاں پہ ابھی نہیں اتر سکتے. لہذا وہ جہاز مجبور ہو جاتا ہے واپس جانے کے لیے. تنزل الملائکہ، یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، یہ ملائکہ ہمارے دلوں پر نازل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے قلوب اور ہمارے دل وہ بھرے ہوئے ہیں، وہاں جگہ نہیں ہے، ٹریفک اتنی زیادہ ہے وہاں پہ کہ ملائکہ جو ہے واپس چل جاتے ہیں. کیسے ٹریفک زیادہ ہے؟ حب دنیا ہے، مال و دولت کی دوستی اور چاہت ہے، بغض و حسد ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، جھوٹ ہے، گناہ ہے، نہ جانے منصب ہے، مقام ہے، شہرت طلبی ہے، جاہ و حشم ہے، چشمہ چشمی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے کہ ملائکہ وہاں پہ اترے. لہٰذا عزیزان من، عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ رات عظیم رات ہے. اس رات میں وارد ہونے کے پہلے اپنے دلوں کو ان تمام بیماریوں، برائیوں سے، اوصاف رذیلہ سے پاک اور صاف کیجئے. اس دل کو اس لائق بنائیے کہ وہاں پہ ملائکہ اور پروردگار عالم کا نور نازل ہو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس لائق بنائیں. آپ نے مدھو مکھی کے چھتے دیکھے ہوں گے اور شہد کی مکھیوں کو بھی دیکھا ہوگا. یہ شہد کے چھتے کے اوپر جو مدھو مکھیاں ہوتی ہیں 1 2 4 10 20 50 100 نہیں ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں. اور یہ سب 1000 یا 10,000 5000 جتنی مکھیاں ہوتی ہیں، سب کا کام جو ہوتا ہے وہ پھولوں سے شہد اکٹھا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ پہرے دار کے حیثیت سے، محافظین کی حیثیت سے چھتے کے اوپر موجود رہتی ہیں. وہ حفاظت کرتی ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی اگر آنا چاہے، وہ اجنبی چاہے اجنبی مکھی ہو یا کوئی دوسرا ہو، تو وہ اس کو اپنے چھتے میں آنے سے روکتی ہیں. یا وہ مکھیاں جو خوشبودار پھول کے بجائے کسی بدبودار پھول کے اوپر بیٹھتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں، چھتے کے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں، تو یہ مکھیاں جو دروازے پر بیٹھی رہتی ہیں، یہ ان مکھیوں کو بھی اندر آنے سے روکتی ہیں کہ اگر یہ مکھیاں اندر آ جائیں گی یا کوئی اجنبی مکھی اندر آ جائے گی تو وہ آلودہ کر دے گی پورے چھتے کو، پورے چھتے کا ماحول اور اس کی فضا کو وہ خراب کر دے گی. لہٰذا یہ روکتی ہیں مکھیاں. تو ہمیں بھی کم سے کم ان شہد کی مکھیوں سے یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اس طرح سے اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے کہ بری چیزیں، بری باتیں، برے اوصاف، دنیا کی دوستی، دنیا کی محبت، مال و دولت کی اتھاہ چاہت اور اس کی آرزو، یا ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے دل کو پاک اور طاہر رہنے سے روکتی ہو، ہمیں بھی محافظت و مراقبت کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں میں داخل نہ ہونے پائیں. ایک شخص نے امیر کائنات، امیر المومنین، جس امام کی آج شب ضربت ہے، اس امام سے اس نے پوچھا تھا، مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ اس مقام عظمی، اس عظیم اور بلند مقام تک کیسے پہنچے. بڑا پیارا اور ایک چھوٹا سا جملہ امام نے اس کے جواب میں دیا تھا. امام نے فرمایا کہ میں اپنے دل کے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. میں اپنے دل کے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا اور کسی غیر خدا کو اس دل کے گھر کے دروازے میں داخل ہونے سے میں نے روکا ہے. آپ پھر سے توجہ کریں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے دل کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا اور غیر خدا کو اس میں داخل ہونے سے میں نے روکا ہے. اس کے نتیجے میں اس مقام اور منزلت تک پہنچا ہوں. عزیزوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کریں. شب قدر ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استغفار کریں. استغفار بڑی عظیم عبادت ہے آج کی رات، اور یہ جو باقی 2 راتیں آئیں گی انشاءاللہ. استغفار کریں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. نزول قرآن کی راتیں ہیں یہ. پروردگار عالم کی بارگاہ سے طلب کریں، ہم مانگیں خدا سے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، سب مانگیے. مانگنے کی رات ہے. اور روایات میں ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا اس سلسلے میں اور دوسری باتیں بھی. لیکن آخری بات
کہ آپ شب قدر کی عظمت کا اندازہ لگائیے اس بات سے. ایسا نہیں کہ شب قدر جو ہے جناب رسالت مآب کے زمانے سے شروع ہوئی اور ابھی تک چلی، نہیں، اس کے پہلے بھی شب قدر تھی. اس کی مثال اور اس کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ایک بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک پروردگارہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے نزدیک ہو جاؤں، تیرا تقرب چاہتا ہوں، تجھ سے نزدیکی چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر میرا تقرب چاہتے ہو تو یوں ہی میرا تقرب نہیں ملے گا. میرا تقرب اس کو ملے گا جو شب قدر میں بیدار ہو، یعنی جاگتا رہے. خود جاگنا شب قدر میں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں 10 منٹ کے اندر وہ جو اعمال بتائے گئے ہیں اس کو ہم نے جلدی جلدی کیا اور اس کے بعد سے آرام سے پیر پھیلا کے ہم سو گئے. نہیں، خود جاگنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. پھر جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میری رحمت اس کو نصیب ہوگی جو شب قدر میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر کر کے کھا کر کے افطار کر کے مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں نوش فرما کر کے آرام سے سو جائیے اور مسکین، یتیم اور دوسرے غربا اور فقراء وہ محروم رہ جائیں. لہذا شب قدر میں خاص طور سے توجہ دیجیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے جاننے والوں میں کہیں کوئی انسان بھوکا ہو. میں انسانوں کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کوئی انسان بھوکا ہو. پھر جناب موسیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ، پل صراط پر سے گزرنے کا پرمٹ، اس کا لائسنس، اس کا پاس مجھے چاہیے، جواز چاہیے. آواز قدرت آتی ہے کہ موسیٰ، پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے جو شب قدر میں صدقہ دے. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ ہمیں بنانے کے لیے ہے، ہماری جسے کہیں خود سازی کا موقع ہے ہمارے لیے. شب قدر میں صدقہ دیجئے. پھر جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ بہشت، جنت میں جو درخت ہیں وہ میرے ہو جائیں. جنت کے جو پھل ہیں، بہشتی میوے ہیں، میں انہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ موسیٰ، بہشتی پھل اور بہشتی درخت اسے نصیب ہوگا جو اس شب میں یعنی شب قدر میں تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ. یہ تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ. تسبیح میں اپنے آپ کو، ذکر الہی میں اپنی زبانوں کو مشغول رکھیں شب قدر میں. پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے اللہ، میں جہنم سے رہائی چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ موسیٰ، جہنم سے رہائی اسے نصیب ہوگی جو شب قدر میں استغفار کرے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعمال شب قدر میں ایک چیز جو مشترک ہے تینوں راتوں میں، وہ 70 بار ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ استغفار ہے. ضروری نہیں صرف 70 بار آپ کیجئے، آپ 70,000 بار کیجئے، 7 لاکھ بار کیجئے. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے. یہ استغفار گناہوں کو بخشواتا ہے، توبہ ہے. البتہ صرف زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، یعنی واقعا انسان اپنی گناہ پر نادم ہو، انسان توبہ کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ دوبارہ اس گناہوں کی طرف ہم پلٹ کے نہیں جائیں گے. پھر جناب موسیٰ پوچھتے ہیں میرے اللہ، اے میرے مالک پروردگار، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ موسیٰ، میری خوشنودی اور میری رضایت سب کو حاصل نہیں ہوگی. میری خوشنودی اور رضایت اس کو حاصل ہوگی جو آج کی رات یعنی شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے. تو یہ 2 رکعت نماز جو ہے ہم مستحب ہے. اس 2 رکعت نماز کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیے. صرف 2 رکعت نماز کو خانہ پوری کے لیے نہ پڑھیں، اٹینڈنس لگانے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ اس 2 رکعت نماز کو پڑھیں. اگر ہم یہ ساری باتوں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی گئی، اگر ان کے اوپر عمل کریں گے تو پروردگار عالم حتماً اور حتماً ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، ہماری گناہوں کو بھی معاف کرے گا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، شب قدر میں اپنے مرحومین کو نہ بھولیے گا. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. تمام وہ افراد جن کا آپ کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی بھی حق و حقوق ہے، چاہے وہ استاد ہو، آپ کا باس ہو، البتہ مومنین کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ، تمام وہ علماء، فقہا، عزیزدار، رشتہ دار، پھر وہاں پہ کینہ، دشمنی اور ان چیزوں کو لحاظ نہ کیجیے گا. ہر وہ شخص جس کا کسی طرح سے بھی آپ کے اوپر کوئی بھی حق بنتا ہو، اس کے لیے دعا کیجیے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ جب دوسروں کے لیے دعا کیجیے گا، خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. آپ اپنے مرحومین کو بالکل بھی نہ بھولیے گا.
اپنے آبا و اجداد کو نہ بھولیے گا، جملہ مومنین مومنات کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، وہ افراد جن کا کوئی وارث اس دنیا میں موجود نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں تھے، یا جن کا گھر خاندان کنبہ ختم ہو چکا ہے، ان تمام لوگوں کو اپنی دعائے مغفرت میں، اپنی دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ان راتوں سے زیادہ بہترین طریقے سے استفادہ اٹھا سکیں۔ گفتگو کے سلسلے میں کوئی کمنٹ ہو تو ضرور لکھیے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔